اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی، بھاؤ نگر گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام، جن کے ایڈریس دیے گئے اسکرین پر موجود ہے، انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ ہمارا ایک اپلیکیشن بھی ہے کہ اس اپلیکیشن چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی آپ ہو، وہ اپلیکیشن آپ کے پاس ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو کربلا مقدسہ کی نورانی اجواء کے ساتھ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیارت کی فضیلت اور زیارت کے فوائد اور زیارت کی اہمیت، ان سب موضوعات پر گفتگو کی جا سکے۔ اور یہاں بھی ہم نے عرض کر دیا کہ زیارت کے کچھ فوائد دنیاوی فوائد ہوتے ہیں اور کچھ فوائد وہ اخروی فوائد ہوتے ہیں۔ یقیناً زیارت کی دنیاوی فوائد بھی نہایت زیادہ ہے کہ ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے لوگوں کی تقدیر عوض ہو گئی، تقدیر تبدیل ہو گئی۔ اور انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا محمد جعفر خان ظہور کے ساتھ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور قبلہ کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ تمام حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ ممنون ہے کہ آپ کی بار اگائی نہیں جا سکے، کم سے کم ہماری آواز اگایا کربلا میں پہنچے، ہمارے لیے بڑا شرف ہے، بڑی عنایت ہے۔ سلامت رہے قبلہ۔ جی قبلہ، ہمارے گفتگو کا سلسلہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، تو میں وقت ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت عالیہ میں شروع کرنا چاہوں گا۔ اور قبلہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ زیارت، چونکہ ظاہر ہے کہ اس ٹائم کربلا مقدسہ میں ابھی تک کافی رش ہے، کافی زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد حالانکہ اس حالات میں بھی یہاں پہ موجود ہے، تو زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار الحسین علی الارض فقد زار اللہ علی العرش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا آقا حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کی عظمت، فضیلت صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو بھی ذرا سے مفہوم لا الہ الا اللہ کو ذرا سے بھی سمجھتے ہیں، اگر ان کی سمجھ میں آئے گا کہ آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے اور ان کی زیارت کی فضیلت کیا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام
اس سلسلے میں ہمارے کم علم ذاکرین اور خطبہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز بچائی، جی امام حسین علیہ السلام نے روزہ بچایا، امام علیہ السلام نے حج بچایا۔ یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو گھٹانا ہے۔ اگر مقصد سمجھنا ہے پہلے تو یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے انکار کس کا کیا؟ انکار یزید ملعون کی بیعت کا کیا۔ بے شک یزید چاہتا کیا تھا؟ یزید کا ایمان عقیدہ کیا تھا؟ صحیح، یزید لعنت اللہ علیہ، اس کا ایمان آج کے دور میں اگر قرآن کے کسی ایک حرف پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو ہم اس کو مرتد اور کافر اور ملحد کہتے ہیں۔ بے شک، وہ یزید لعنتی، اس نے قرآن کے سرے سے پورے قرآن کا انکار کیا، جی فرشتے کو نزول کا انکار کیا، بے شک، رسالت پناہ کی نبوت کا انکار کیا۔ بالکل جب ایک حرف کا انکار کفر ہے تو پورے قرآن کا انکار، بے شک، وحدانیت کا انکار، بے شک، فرشتے کا انکار، رسالت پناہ کا انکار، یقیناً، یہ تو کافر نہیں اکبر خبیث تھا۔ جی بے تو شک، ایسے اس کے مقصد کیا تھا اس کا؟ وہ الوہیت اور وحدانیت کا دشمن تھا۔ جی بے شک، امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ نماز روزے کی نہیں بچایا، جی امام حسین علیہ السلام نے وحدانیت کا تحفظ کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان وحدانیت کو اللہ، بچائے۔ بے شک، اب جب وحدانیت بچ گئی تو قرآن بھی بچ گیا، رسالت کی عظمت بچ گئی، فرشتوں کا وجود بچ گیا۔ جی اب اس کے ذہن میں ساری چیزیں خود بخود بچ گئی۔ تو بے شک، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اس کو مختص نہ کریں کہ مولا نے یہ بچایا، مولا نے وحدانیت کو بچایا۔ بے شک، ایک مولا کا عہدہ امامت کا تھا، عہدہ امامت محافظ ہوتا ہے امام، جی تو مولا نے حفاظت کی ہے وحدانیت کی، رسالت کی، شریعت کی، دین کی، قرآن کی۔ اب بالکل، اس کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے سب خود بخود بچ گیا۔ بے جب شک، الوہیت بچ گئی، وحدانیت بچ گئی تو سب کچھ۔ اب جو کوئی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری کرتا ہے تو سب سے پہلے احسان امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے کہ سبحان اگر اللہ، امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو آج جو زبان پہ لا الہ الا اللہ کا عظیم المرتبہ کلمہ زبان سے جاری ہو رہا ہے جی یہ نہ ہوتا۔ بے شک، مسجدوں پہ نظر جائے تو پہلے امام حسین علیہ السلام کو سلام کرے، اذان کی آواز سنے تو آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی عظمت کو سلام کریں، بے شک، نماز پہ کھڑے ہوں مصلی پہ تو تکبیر سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں جی کہ آقا آپ کی عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام، جی کہ آپ کے وجود نے آج ہمیں اس لائق کیا کہ مصلی پہ کھڑے کے اللہ کی تکبیر بلند کرنے جا رہے ہیں، جی اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، بے شک، یہ آپ کی عطا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن و دل و دماغ میں سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر زیارت سمجھ میں آئے گی۔ زیارت کہتے ہیں ملاقات کو، ایک کسی عام انسان سے ملاقات کے لیے آدمی جاتا ہے، اپنے سے تھوڑے سے قد کا بڑا ہو، کسی عہدے مرتبے پہ ہو جی تو وہ تیاریاں کرتا ہے، بے شک، تو آمادہ ہوتا ہے کہ جانا ہے اس سے ملاقات کرنا ہے، اس کے شان اس کے سامنے جائیں تاکہ ملاقات کرنے والا بھی خوش ہو کہ نہیں ملاقات کرنے والا ہمارے پاس آ رہا ہے، جی تو ذرا اس کو وضع قطع سے آ رہا ہے۔ تو ہم ایسے بڑے محسن کائنات کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، سبحان تو اللہ، زیارت پہ جانے سے پہلے جو طریقے ہیں زیارت پہ جانے سے پہلے کہ وہ غسل بجا لے آئے، ارادہ نیت اس طریقے سے کہ بس خالص اور خالص ذہن و دل و دماغ میں ہو جی کہ ایک شاہ کائنات کے حضور جا رہے ہیں، ملاقات کا شرف حاصل ہونے کا موقع ملا ہے، سبحان اور یہ اللہ، بھی موقع عنایت الہی سے، بے شک، الہی اگر شامل حال نہ ہو کسی کو تو کوئی بھی آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نہیں حاصل کر سکتا۔ یقیناً، اس پہ وہ جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ پروردگار عالم نے اسے ظاہر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے صف میں رکھا ہے۔ جی دوسرے یہ کہ اللہ جس پہ کرم خاص کرتا ہے جی اس کے دل میں حب حسین علیہ السلام اور سبحان زیارت اللہ، آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کا شوق ڈالتا ہے۔ واہ، تو اس بات سبحان سے اسے اللہ، جتنا شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کم ہے کہ کم سے کم اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے جی محبت حسین علیہ السلام کے لیے، زیارت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے۔ بے شک، اب اتنی عظیم المرتبہ یہ زیارت مولا مظلوم آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی، اب اس کا شرف کیا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ، اگر اتنی ساری چیزیں اس کے دل و دماغ میں آ گئیں تو اب اس کے سمجھ میں آئے گا کہ اتنا بڑا شرف جو حاصل ہو رہا ہے تو اس شرف کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جی اس شرف کا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے
اللہ کی جانب سے، معصومین علیہ السلام کی جانب سے وہ رتبوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے اوقات اور بساط میں نہیں ہے کہ پوری زندگی کو کوئی بھی عمل کرے اس میں سے کوئی ایک رتبہ حاصل ہو جائے جو زیارت آقا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ایک زائر آقا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تمام لوگوں سے 40 سال پہلے جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ زائر آقا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ حساب و کتاب میں محشر میں مصروف ہوں گے، لیکن مولا مظلوم کا زائر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ دوسرا شرف حاصل یہ ہوگا، یہ تو بیان نہیں کیے جا سکتے، دو چار باتیں تو یوں بس نوازل ہیں جو عرض کیے دیتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام آج کسی عالم کے ساتھ کسی کو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نصیب ہو جاتا ہے تو وہ بستی میں آ کے جانے کتنے لوگوں سے پکڑ پکڑ کے کہتا ہے جو فلاں مرجع کے ساتھ فلاں عالم کے ساتھ ہم عقل ہم مشرب ہوئے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ ظاہر آقا عبداللہ علیہ السلام روز محشر جو لوگ جب حساب کتاب میں مصروف ہوں گے تو معصومین علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پر معصومین کے ساتھ ہم عقل ہم مشرب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فضائل ماشی پہ ابھی جیسے زیارت پہ گئے لوگ جی ان کے قدم آسمانوں پہ تھے، زمین پہ کہاں کے قدم تھے، نجف اشرف سے یا اپنے وطن سے جہاں کہیں سے بھی زیارت کے لیے نکلے ہیں کربلا معلیٰ جانے کے لیے، ان کے قدم زمین پہ نہیں تھے، ان کے قدم کے نیچے تو جانے کتنے فرشتے دوڑ دوڑ کے اپنے پر بچھا رہے تھے کہ قدم ہمارے پر پہ پڑ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر زائر کا ہر قدم ایک حج ایک عمرہ، وہ بھی مقبول حج، مقبول عمرہ کے برابر۔ بے شک اگر کوئی پہلے حج کی عظمت کو سمجھے، حج کی صعوبات کو سمجھے، حج کے فریضے کو بجا لانے کی دقتوں کو سمجھے، یہ ساری چیزیں اپنے ذہن و دل و دماغ میں لے آئے، احرام باندھنے کے بعد کتنی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کتنی مکروہ ہو جاتی ہیں، کیا کچھ شرائط ہیں، کتنی دقتیں، کتنی پابندیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ذہن میں لے آئے ہو اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ ایک قدم اس نے مولا مظلوم کی زیارت کے لیے بڑھایا تو وہ بھی جو اس نے حج کیا تھا پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا، لیکن یہاں پر تو ایک قدم اس نے آگے بڑھایا زیارت کے لیے، مقبول حج، مقبول عمرے کا ثواب نامہ اعمال میں درج کیا گیا۔ اب یہ 80-90 کلومیٹر جو بھی مشی ہوتی ہے اس میں کوئی قدموں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ اگر آج کمپیوٹر لگا کے قدموں کو شمار کرے تو انسان پاگل ہو جائے پرت مسرت سے، اتنے مقبول حج اور عمرے کے شرف حاصل ہو گیا ہمیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا کہنا، مولا مظلوم کی زیارت کی حسرت لے کر کے اگر کوئی مر جائے زیارت نہ کر سکے، کوئی حسرت لے کے مر جائے اگر، تو آقا ایسا شرف حاصل کرتے ہیں اسے کہ اس کے مرنے کے بعد روز اول اس کی قبر جو وحشت والی رات ہوتی ہے اس میں مولا اس کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک چھوٹی بات ہے۔ بے شک۔ دوسری چیز یہ کہ جو زائرین ہیں ان زائرین کو مولا مظلوم اسی لیے کسی بھی قبرستان میں جہاں ایک کربلائی دفن ہے آج تک وہاں پر، یہ مشاہدے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کسی قبرستان میں صحرا جنگل میں قبرستان ہو لیکن اگر ایک کربلائی وہاں دفن ہے تو اس قبرستان میں کسی کو وحشت نہیں ہوتی چاہے رات کے کسی حصے میں چلا جائے۔ وجہ کیا اس کی؟ وجہ یہ کہ وہاں پر ایک کربلائی دفن ہے۔ جب کربلائی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر میں مولا مظلوم آتے ہیں، تو جہاں مولا مظلوم علیہ السلام کے قبر قدم پہنچ جائے وہاں پر کسی قسم کی وحشت ایک قبر سے نہیں پورے قبرستان سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر مولا مظلوم کے ظاہر، اس کی عظمت، اس کی حیثیت کبھی دنیا نہیں سمجھ رہی ہے، روز محشر دیکھے گی کہ جو خدا نخواستہ اگر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے لیے ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ نہیں ان کو جہنم میں لے جاؤ، تو اس وقت ظاہر ابا عبداللہ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوگا کہ جن کی قسمت میں تفسیر فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں یہ جہنم میں جائیں گے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، ایک ظاہر ابا عبداللہ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوگا ان جہنم جن کا نصیب ہو چکا ہے ان میں سے 100 کو وہ
شفاعت کر لیں گے، پروردگار ان کی شفاعت قبول فرما لے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا کیا عظمتیں ہیں زیارت آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی۔ اگر کتاب لے کے بیٹھ جائیں، بیان کرنے پہ آ جائے جی تو پھر صرف مولا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلتیں بیان ہوتی جائے، فضیلت کم نہیں ہوگی، وقت کم پڑ جائے۔ بے شک جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ویسے اگر فوائد زیارت کی بات کی جائے تو یہ تمام کے تمام ہی فوائد ہے جو آپ نے ذکر فرمائے، لیکن میں فوائد زیارت اس عنوان سے سوال کروں گا کہ ظاہر ہے کہ زیارت کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہے اور کچھ اخروی فائدے بھی ہے، تو اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ انشاءاللہ ظاہر آقا عبداللہ حسین، اس کو نصیب اللہ ایسا عطا کر دیتا ہے، تقدیر بدل دے جائے۔ سبحان اگر اللہ، خدا نخواستہ اس کی قسمت میں حادثاتی موت تھی تو حادثہ کر جائے گا، اللہ اس کی اکبر، زندگی چھوٹی ہوگی، اللہ اس کو طولانی کر دے گا۔ سبحان اس کا اللہ، رزق تنگ ہوگا، اللہ اس کا رزق وسیع کر دے گا۔ بے شک، اللہ اسے اولاد جو گا نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا۔ پروردگار عالم اس کے خانوادے میں اس طریقے سے ایسے شرف عطا کرے گا۔ اگر ظاہر آقا عبداللہ حسین علیہ السلام مولا مظلوم کی عظمت کو سمجھتے ہوئے زیارت اگر کرتا ہے، زیارت جسے کہتے ہیں، صحیح، تو پروردگار عالم اس کی قسمت میں ایسا رزق عطا کرتا ہے جو اس کی نسلوں میں ختم نہیں ہوگا، سبحان اللہ، اور اس کی حیات طولانی ہو جائے گی جی کہ وہ اس پر رش کرے گا کہ میں نے زیارت آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کا شرف عطا کیا، شرف حاصل کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی طولانی عمر عطا فرمائی ہے۔ بے شک، اور پھر زیادہ تر دقت لوگوں کو رزق اور دوسری اور صحت، ان سب چیزوں کی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ایسے کہ جیسے تقسیم ہو رہی ہیں، لینے والے ہوں تو وہ سب کے سب مولا مظلوم کی زیارت سے شرف حاصل ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں انعامات میں تبرک میں تقسیم ہوتی ہیں سبحان تمام زائرین آپ کے السلام کو۔ کیا مناقب و فضائل، کیا فوائد اخروی اور دنیاوی۔ اخروی فائدے کبھی میں نے عرض کیا، دنیاوی فائدے میں جس چیز کی جو خواہش ہوتی ہے، اسی لیے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مولا مظلوم کی عظمت کو سمجھے۔ جی اور ایسا نہیں ہے اگر کوئی غریب مسکین ہے، کیا شرف عطا کیا معصومین نے کہ ایک وقت نمک روٹی کھا لینا لیکن زیارت نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نہیں چاہتے ہیں کہ تم نمک روٹی کھا رہے ہو تو نمک روٹی تک رہ جاؤ، جی، زیارت کر لو سبحان گے، اللہ، تمہارے نمک روٹی تمہارے رزق میں ایسی وسعت عطا کر دے گا سبحان اللہ، کہ بے وہ شک، پتہ چلے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ معجزہ زیارت کیا ہے۔ واہ، اور سبحان پھر اللہ، دنیاوی فائدے تو بے پناہ ایسے ایسے ہیں کہ جانے کتنے گونگوں کو زبان مل جاتی، کتنے سبحان اللہ، مپاہجوں کو پیر مل جاتا بے ہے، شک، کتنے نابینا کو بینا بنا دیتے ہیں، جانے کتنے معجزات، لمحے لمحے میں تو خود نشید تھا، ایسے ایسے کرامات کو مولا کے معجزات دیکھے ہیں جی کہ جن کو سوچتے ہیں کہ بیان کر دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ایسا پھر ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے ہر ایک کے ساتھ کیا کیا وہاں کربلا معلیٰ پہنچنے کے بعد جی کسی کے ساتھ بھی جو کوئی تجربہ کرنا چاہے وہ بہت سارے معجزات ہیں جنہیں تجربہ ذاتی طور پر کرے گا، لیکن محسوس کرنے والا انسان ہونا چاہیے۔ جی، بے شک، بے شک، بہت خوبصورت بات قبلہ۔ ایک سوال مزید اضافہ کروں کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی شرط کی ضرورت ہوتی ہے، اس عمل کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کا قانون ہے۔ تو زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے کن شرائط کی ضرورت ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت کر لیں۔ شرط میں تو یہ ہے تو کم سے کم یہ کہ وہ مولا حسین علیہ السلام تو پوری دنیا کے ہیں، پوری دنیا کے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، صحیح، بہت سارے لوگ جاتے ہیں اپنے اپنے ایمان و عقیدے اور کچھ تجسس کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، کسی کو کوئی فائدہ پہنچا ہوتا ہے اس کی وجہ سے، لیکن یہ کہ زیارت مولا مظلوم آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے جب نکلیں تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ وہ علی ولی اللہ کے اقرار کرنے والا ہو، سبحان اللہ، بے ولایت شک، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تسلیم کرنے والا ہو، بے شک، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرنے والا ہو، اور صرف اقرار ہی نہ کرنے والا ہو، حتی الوسع حتی الامکان ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ارشادات فرامین پر گامزن ہونے کی کوشش کرنے والا ہو، بے شک، اور جب وہاں جائے تو جو عظمت ہے جی، روضہ مقدس کی، مقامات مقدسہ کی،
اس کو ایک ایک قدم پر اس کا لحاظ رکھے کہ کہاں پر ہمیں جیسے زیارت کرنے جا رہے ہیں ہم تو غسل کیا، پاک لباس پہنا، اس میں نیا لباس نہیں، پاک لباس کی شرط ہے، پاک نیت خلوص کے ساتھ غسل کیا، پاک لباس پہنا، اور اس کے بعد جائے تو جیسے کسی کی بارگاہ میں ہم دنیاوی اعتبار سے جاتے ہیں کسی بادشاہ کے ہاں تو فیصلہ حاجی کو تو درباریوں سے اجازت پرمیشن لے کر کے، تو ایک بادشاہ کے ہاں وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے ان کی بارگاہ میں جائیں تو اس طریقے سے قدم رکھ کر کے یہ سوچ کر کے کہ ہم زرعی تجارت کرنے نہیں جا رہے ہیں، بنفس نفیس مولا کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، مولا تشریف فرما ہے، مولا ہمارے ہر اقدام کو دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ کر کے وہاں پر جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم جا رہے ہیں زرعی کو بوسہ لیں گے، زیارت پڑھیں گے چلے آئیں گے، بلکہ یہ سوچ کر کے کہ نہیں، مولا کے دربار میں ہم جا رہے ہیں اور جانے کے جو آداب اور سلیقے ہیں اس کو بجا لے آئے، جائیں، اس کے بعد ارادہ اپنا ظاہر کریں، نیت ظاہر کریں کہ کس لیے آئے ہیں، تو وہاں پر زیارت مقصود ہے۔ زیارت کو تو ملاقات مقصود ہے، تو کیا خود تنہا ملاقات کر رہے ہو یا وہ لوگ کہ جو آپ کی التماس دعا کا ہے، جنہوں نے خواہش کی ہے، یا جو ملاقات کر سکے ہیں، جو نہیں ملاقات کر سکے ہیں، جو آپ کے درمیان رہے ہیں، جو نہیں رہ گئے ہیں، اعزاء اقربا، یہ زیارت کتنے بڑے محبت کا درس دیتی ہے کہ نہ یہاں پر ماں باپ بھولیں، نہ دادی دادا بھولیں، نہ نانی نانا بھولیں، نہ بہن بھائی بھولیں، نہ اعزاء اقربا بھولیں، نہ رشتہ دار بھولیں، نہ زندہ مردہ بھولیں، سب کی جانب سے نیت اور ارادہ کر کے آپ زیارت کی نیت کریں، اس کے بعد پھر اجازت لیں، اجازت میں اس نے دخول، اور یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، عربی میں ہے زیارت اجازت، جس نے دخول پڑھتے ہیں تو عربی میں ہے، لیکن ایک ایسے پتہ چلے کہ ہمیں اجازت مل گئی، صحیح، لیکن خدا گواہ کیا آتا ہے مولا مظلوم علیہ السلام کی کہ نہ عربی جاننے والا ہو، لیکن جب اذن دخول پڑھتا ہے تو اسی وقت پڑھتے پڑھتے اس کا دل اچانک بھر آتا ہے، اللہ جیسے دل بھر آتا ہے تو یہ اجازت ملتی ہے مولا کی طرف سے کہ میں نے تجھے اجازت دے دی۔ علماء مراجع کرام سے ملاقات کی، پوچھا تو پتہ چلا کہ اجازت پیسہ کیسے چلے، تو کہا یہ بتاؤ جب تم اذن دخول پڑھتے ہو تو کبھی تمہارا دل بھر آتا ہے پڑھتے پڑھتے یقیناً، تو کہا یہی اجازت ہے، ورنہ کہ تمہارا تم سمجھ نہیں رہے وہ عربی کے کلمات، لیکن تمہارا دل بھرا ہے بغیر سمجھے ہوئے، یہ ان کی عطا ہوتی ان کی طرف سے۔ پھر دوسرا احسان بہت بڑا، میں درمیان میں بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کیا احسان مولا کا ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، میں بھی پہلی مرتبہ کیا تو اس کا مشاہدہ کیا میں نے کہ یہاں سے کیا خیالات لے کے گئے تھے، وہاں پہنچیں گے، کربلا پہنچیں گے، وہ چیخیں نکلیں گی جیسے قدم رکھیں گے، اور پھر وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی، یہ سارے تصورات لے کے وہاں گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد یہ سب کچھ بھی نہیں رہا جو سوچا تھا میں نے، لیکن یہ اکثر زائرین کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ہوا، تو میں اپنے ہی لیے سمجھ رہا تھا۔ میں واپس نجف اشرف آیا، حضرت آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر نفید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آگا لگتا ہے زیارت قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہاں گئے تو میں جذبات جو تھے وہ سب جذبات سب دھرے رہ گئے، کچھ بھی نہیں ہو سکا، تو رونے لگے آگا، اور روتے ہوئے ایک مرتبہ جب جذبات پہ قابو آیا انہیں، تب انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ مولا کا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ احسان عظیم ہے، آقا عبداللہ کا، اس لیے کہ جب بھی زائر حدود کربلا میں قدم رکھتا ہے تو وہ بہت جذبات لے کے آتا ہے، مولا کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے عشق محبت میں دیوانے ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں گے، اس لیے مولا جیسے زائر حدود کربلا میں قدم رکھتا ہے پہلا، ویسے مولا مظلوم اپنے چاہنے والے کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو قرار آ جاتا ہے، پھر ایسا قرار آتا ہے کہ جیسے کوئی بچھڑا بچہ ماں کی آغوش میں آ جائے، سکون مل جائے، تو وہ سکون ظاہر کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک احسان عظیم آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کا اپنے کروڑوں چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ جی بے شک، بہت خوبصورتی سے یقیناً ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی۔ بس ایک سوال مزید میں اضافہ کر لوں پروگرام کے عنوان سے، چونکہ ہمارا پروگرام کا عنوان معرفت منتظر ہے امام زمانہ علیہ السلام، تو بس آخری یہ سوال اور پھر قبلہ آپ کے زحمات تمام، کہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کیا ربط ہے، اس پر بھی اگر ایک روشنی آپ فرمائیں۔ ہماری جانب قربان
مولا آقا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فضل شریف وارث حق سیدہ وارث خون مظلوم مولا امام زمان علیہ السلام جی صرف زیارت ہی نہیں، میں عرض کر رہا ہوں قبلہ کے تمام سامعین تمام ناظرین کے لیے کہ مولا امام زمان جب بھی ایام اعزا خصوصاً اور بالخصوص زیارت جانے دیجیے، جی اپنے علاقے کی جب بھی کسی مجلس میں آپ شریک ہوتے ہیں تو فضائل میں تو ہم ٹھیک ہے، فضائل میں جذبات ہوتے ہیں، سبحان اللہ واہ واہ نعرے لگے بہت اچھا ہے، جی یہ جذبات ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے، بالکل لیکن جب مصائب آقا ابا عبداللہ اور مصائب کربلا مصائب اہل بیت علیہ السلام سنیں جی تو اس وقت کسی بھی طرح سے مولا امام زمان علیہ السلام یہ تصور سے ہمارا ذہن خالی نہ رہے۔ جی جب بھی ہم مصائب سن رہے ہیں تو ہمارے جذبات ہم رونے لگتے ہیں، جی ہمارے آنکھوں میں آنسو، ایسی ایسی مصیبتیں بیان ہوتی ہیں، تو اس وقت ہمارے ذہن و دل و دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی کوئی دقت کوئی اذیت اس طرح سے تو ہم انتقام لینے کے لیے فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت ہم یہ مصیبتیں سنتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن و دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ پروردگار ان مصیبتوں کا انتقام کب ہوگا، جی ان کا انتقام کب ہوگا؟ منتقم پردے میں ہے، اور اس وقت اگر دل و دماغ میں مولا امام زمان کا وجود ذی جود اور یہ تصور رہے، مصیبتیں سنتے رہے لیکن ذہن میں یہ تصور بھی رہے، یہ دعا بھی رہے، پروردگار اس شہزادی کے تماچوں کے نشان آج تک باقی ہیں، ننھی کمسی شہزادی کی، اس کا انتقام ہوگا کب؟ یہ کب ہمارے امام علیہ السلام تشریف لائیں گے؟ اور جب امام علیہ السلام کا تصور ہو تو اس میں اپنے بھی جذبات جب یہ ہو کہ مولا امام آئیں گے تو ہم بھی مولا کے ساتھ شامل ہو کر کے ان ساری مصیبتوں کا انتقام لیں گے۔ اگر ہمارے کسی عزیز کے ساتھ کوئی حادثہ ہو تو ہم بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، لیکن جو روح کائنات تھے ان کے اوپر کتنی مصیبتیں اٹھائی، کتنی مصیبتیں پڑی، کتنی اذیتیں، تو یہ ہم سن کے محسوس کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے امام زمانہ عالم انوار سے دیکھ رہے تھے ہر منظر کو کتنا بے چین کتنا کرب محسوس کرتے ہوں گے جب بھی کربلا اور کربلا کی طرف نظر جاتی ہوگی، مصائب کربلا بیان ہوتے ہیں، بغل میں ذوالفقار رکھی ہوئی مسلح پہ پلٹ جاتی ہے، فریاد کرتی ہے، صبر نہیں آتا اس سے، مولا صبر کی تلقین کرتے ہیں تو کہتی مولا کیسے صبر کروں؟ آپ کی جد ماجدہ جب میں کسی جنگ سے مجھے آقا لے کے آتے تھے امیر المومنین تو صاف کرتی جاتی تھی، کہتی تھی ذوالفقار میرے لال کے انتقام میں کوتاہی نہ کرنا، میرے لال کی نصرت میں کوتاہی نہ کرنا، لیکن مولا مجھے نہیں معلوم تھا میرے ذریعے سے 6 مہینے کی وہ جان کی قبر بنائی جائے گی، کیسے صبر کروں؟ تو وہ امام علیہ السلام ہر آن کربلا میں کربلا کے لیے روتے رہتے ہیں۔ تقاضا مولا کا یہی سے ہے کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرتے رہو، ہمارے ظہور کے لیے دعا، ہر امام ہر مومن سے مولا کا ایک تقاضا صرف ہے کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرو، کیوں اس لیے کہ ہمارے دلوں میں تو تڑپ صرف اتنی دیر رہتی ہے جتنی دیر ہم مصائب سنتے ہیں، لیکن مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فرد الشریف ان کا تو ہر آن ہر لمحہ خون کے آنسو ہوتے ہیں، اپنے جد اپنے خانوادے کو اجڑنے، ان مصیبتیں، وہ سیدانیوں کی بے رضائی اور کیا کیا مصیبتیں ہیں جن کو وہ سوچ کے نہیں روتے ہیں میرے مولا، اس لیے آنسو خشک ہو جاتے تو خون کے آنسو روتے، مولا خود فرماتے ہیں جب مظلوم جب میری آنکھوں کی اشک ختم ہو جاتا میں آپ پہ خون کے آنسو روتا ہوں۔ اس کا مظاہرہ بھی آیت اللہ حکیم سے کسی نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آنسو کے بدلے خون نکلے؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے غم کربلا کو محسوس کر کے آنکھ پہ اپنے رومال رکھا، سفید آنکھ سفید رومال میں خون لگا ہوا، اب جو کہا کہ جب ایک عالم ایک خانوادے کے ان کی نسل کے ایک سید کے آنکھ سے جب خون نکل سکتا ہے تو جو فرزند ہے جو منتقم ہے جو عالم انوار سے دیکھ رہے ہیں وہ امام ہمارے کیوں نہیں خون کے آنسو رو رہے ہوں گے؟ اس لیے ہم سب جب مجلسوں میں بیٹھیں مصائب کے وقت ہو تو مصائب کے وقت میں جو بھی دل سے دعا نکلتی ہے اپنی کوئی دعا نہ مانگے، اس لیے کہ وہ دعا ہماری وہ لمحہ ہماری ذاتی دعاؤں کا نہیں ہوتا، وہ لمحہ تو اہل بیت کی مصیبت کا ہے، جتنا بھی ہو روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے، تو جو بھی ہماری ذاتی دعائیں ہیں نا مولا کے ظہور کے بعد تو خود بخود پوری ہو جائیں گی، تو سب سے بڑا مقصد مولا کا ظہور ہو جائے، ہماری ساری دقتیں خود بخود مولا کی ساری مصیبتیں جو مومنین کی مولا کے ظہور پہ ٹکی ہوئی ہیں، ادھر مولا کا ظہور ہوگا مومنین کی ساری دقتیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اب جب مولا امام علیہ السلام اور ہماری کوتاہیاں ہیں
کہ جب ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہم اپنی ذاتی دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں. امام علیہ السلام کا تصور ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے. اس لیے زیارت بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو نیت میں سب سے پہلے شامل کریں کہ زیارت میں کرتا ہوں، زیارت کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی نیت میں آقا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جانب سے، پھر اس کے بعد جس کا دل چاہے آپ پوری فہرست اس میں شامل کر لیں. اسی لیے مولا امام زمان علیہ السلام کو اتنی تڑپ ہے. اب وہ چاہے ایام رضا کی مجلسیں ہوں، چاہے جلوس ہوں، ہر جگہ مولا شامل ہوتے ہیں، مولا گریہ فرماتے ہیں. اور جیسے جیسے مصائب بیان ہوتے ہیں ویسے ویسے مصائب مولا کی مصیبت اور گریہ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. کب وہ لمحہ آئے گا کہ میں اپنے جج کے مظلوم خون کا انتقام لے سکوں گا اپنے خنما دے گا. اسی لیے ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں تمام کر رہا ہوں. بسم اللہ. تمام ناظرین و سامعین جن کو بھی زیارت آقا عبداللہ علیہ السلام نصیب ہے، یا مسجد کوفہ جاتے ہیں یا خانہ کعبہ جاتے ہیں کہ 3 دعائیں، تو اپنی 3 دعاؤں میں سب سے پہلی دعا مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی دعا سب سے پہلی دعا ہونی چاہیے. حاج حسن خیر ایک ایرانی شاعر تھے، وہ تشریف لے گئے آقا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت. نجف اشرف گئے، مولا امیر کائنات ابو الائمہ علیہ السلام کی زیارت کی. کربلا معلّہ گئے، وہاں پہ جیسے بھی چاہ خوب زیارت کی. پھر کاظمگنج شریف ہے تشریف لے گئے، سامرہ گئے، وہاں سرمرہ مقدست وہاں زیارت کی، اور تمام زیارتیں کر کے پلٹے گئے. اور آدھا راستہ انہوں نے طے کر لیا، ایران کی طرف جا رہے تھے واپس. آدھا راستہ طے کرنے کے بعد راستے میں کہیں قیام فرمایا اور یہ رات میں سوئے. جیسے سوئے تو خواب میں مولا امام زمان شریف کی زیارت ہوئی. مولا سے سلام کیا، مولا علیہ السلام کا جواب دیا. انہوں نے کہا مولا کیا میری زیارت قبول ہو گئی؟ مولا نے فرمایا حسن حاج حسن تمہاری زیارت کیسے قبول ہو گئی؟ تم نے تو زیارت میں ساری دعائیں کی لیکن جو دعا زیارت قبول ہونے والی تھی وہ کی نہیں تم نے. مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں یاد وہ کون سی دعا ہے جو میں نے نہیں کی. کہا تم نے تحت قبت جدی، جد کے قبے کے نیچے تم نے جو بھی چاہا تم نے زیارت کی لیکن میرے ظہور کی زیارت نہیں کی، مجھے نہیں یاد تم نے، اس لیے تمہاری زیارت قبول نہیں ہوئی. فوراً حاج حسن خیر کی آنکھ کھلی، فوراً آدھے راستے پہنچ چکے تھے، وہاں سے واپس ہوئے اور مولا مظلوم کے حرم میں کے جانے کے بعد صرف یہ میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی. آقا کائنات کی زیارت، آقا کائنات کے ظہور کے لیے جو آپ کے خون کا انتقام از حد ضروری ہے، اب تو بہت ضروری ہے، منتقم خون حسین ان کے ظہور میں تعجیل ہو، جلد سے جلد مولا تشریف لے آئے، مولا بھی انتقام لے، ان کے ساتھ شامل ہو کر کے ہم بھی، ہمارے کلیجوں میں آگ لگی ہوئی ہے. ہم جو مصائب مصیبت کربلا اہل حرم کی مصیبتیں سنتے ہیں ہمارے کلیجوں میں آگ لگ جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اب جلد سے جلد ان کے اس مظلومانہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے، ظالموں نے سلوک کیا ہے، اس کا انتقام جلد سے جلد ہو. اس لیے ہم سب دعا کرتے ہیں مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما. تو نے مظلوم کا واسطہ تجھے ان کے ظہور میں تعجیل فرما. تو نے ناحق مجاہد اکبر حضرت باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام کے تو نے ناحق کا واسطہ پروردگار مولا امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو مولا کے اعوان انصار میں شمار فرما، تاکہ مولا کے ہم رکاب ہو کر کے ہم بھی ان مظلوموں کے خون کا انتقام دے سکیں. الہی امین انشاءاللہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت بیان. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی میسیج ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے. مومنین سب سے ایک التجا گزارش یہ ہے کہ عزاداری آقا عبداللہ حسین علیہ السلام یہ کوئی رسم تہوار نہیں ہے، یہ روح دین ہے. اس کی عظمت کو معرفت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس میں جس طریقے سے جیسے جتنے بھی زندگی ملی ہے اور جو موقع ملا اللہ کی طرف سے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عزاداری آقا عبداللہ حسین علیہ السلام نے دام درہم سخن قدم جس طرح ممکن ہو سکے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور زیادہ سے زیادہ فروغ عزا کی خاطر جو ممکن حد سے آپ سے ہو سکتا ہو
وہ اس میں حصہ لیں تاکہ مولا آقا باب السلام کی عزاداری کہ جو لوگ ابھی اس کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے ہیں مولا کی عزاداری کی عظمت کو سمجھ سکیں اور اس میں وہ بھی شریک ہو کر کے مولا کے غم میں برابر کے شریک ہوں اور عزاداری حسین علیہ السلام تو روز بروز اس میں فروغ اور اضافہ ہوتا رہے اور کوشش یہ ہو کہ جس طریقے سے ہم نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھتے ہیں ویسے جب جانتے ہیں نماز میں فرشتے آتے ہیں مجلسوں میں عزا میں ائمہ معصومین علیہ السلام شریک ہوتے ہیں تو وہاں پر طہارت کے جتنا ممکن ہو سکے طہارت کا لحاظ کریں چاہے مجلس پڑھنا ہو یا سننا ہو حتی الامکان طہارت کا خاص لحاظ رہے ممکن ہو تو وضو کر کے جائیں پاک بدن پاک جسم کے ساتھ تو جائے ہی لیکن مجلسوں میں اگر وضو کر کے جائیں تو جو بھی مجلسوں میں سنیں گے وہ آپ کے دل و دماغ میں بھی بیٹھے گا اور اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں اخروی فائدہ یوں نصیب ہوگا کہ وہ ہمارے جسم کا اور روح کا حصہ بن جائے گا بے شک انشاءاللہ قبلہ انہی خوبصورت کلمات کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا گو ہیں اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں فی امان اللہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم ضرور ہمارے اور ہمارے بچوں کی طرف سے اور ہمارے گھر میں کچھ اذیت یہ ہے کہ بیمار ہیں اس کے لیے دعا کر دیجئے گا بھائی اور ہماری اہلیہ تو ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے گا تمام مومنین کے لیے ہمارے لیے زیارت ضرور زیارت میں نیت کر لیجئے گا اور پروردگار تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے دن دنیا رات چوگلی طرف فرمائے آپ کے اس چینل کو پروردگار اتنا فروغ عطا کرے کہ عزاداری آقا باب علیہ السلام اور مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے جو مقاصد ہیں اس کو پوری دنیا تک آپ نشر کر رہے ہیں پروردگار مولا امام زمان کی توفیقات آپ کے شامل حال فرمائے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس کے ذریعے سے اور آپ تمام حضرات کے ہر عمل کو پروردگار شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ التماس دعا فی امان اللہ خدا حافظ جی بہت خوبصورت بیان بہت ہی عمدہ میسج جو قبلہ نے ارشاد فرمائے اور یقیناً یہی چیز ہے کہ ہر چیز کے لیے ظاہر ہے کہ جیسے نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے تو اسی طریقے سے عزاداری کے بھی کچھ شرائط ہے اور بالکل اسی طریقے سے زیارت کی بھی شرائط ہے کہ انسان جو چیزیں جو ہے ان کو ملحوظ خاص رکھ کے جو مہم چیزیں ہیں ان کو ملحوظ خاص کر کے زیارت کریں ہر چیز کے لیے چونکہ یہ ان چیزوں کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت جملہ جو کہ قبلہ نے فرمایا بیچ میں فرمایا کہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے شہید ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام روزے کے لیے شہید ہوئے تو یہ حضرت کی شان کو گھٹانا ہے چونکہ ظاہر ہے کہ ایک چیز کے لیے جیسے مثلا بعض ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الحمدللہ نماز سے محبت کرتے ہیں نماز سے تو محبت کرنی چاہیے نماز سے محبت ہوتی ہے تو وہ کچھ ایسے کلمات ادا کرتے ہیں مثلا کہتے ہیں واقعہ کربلا نماز کو بچانے کے لیے ہوا ہے اللہ اکبر یہ کوئی بات ہے یعنی خود حضرت سید شہداء علیہ السلام جس نے پورے اسلام کو بچایا توحید کو بچایا ہے توحید یعنی اگر مولا امام حسین علیہ السلام یہ قربانی نہ دیتے تو آج لوگوں کے زبان پہ توحید نہ ہوتی لا الہ الا اللہ کو بچانے والے ہیں تو یہ جو خوبصورت فکر ہمیں دے کے گئے ہیں یہ واقعاً حقیقت ہے کیونکہ لوگ بعض ایسے نادانی میں آ کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت نے مثلا نماز کو بچانے کے لیے وہ یہ پوری جو ہے نا شہادت ہوئی ہے بنو ہاشم کے جوان شہید ہوئے ہیں اور اتنے آوان و انصار شہید ہوئے ہیں وہاں کے خود امام نماز کے لیے شہید ہوئے ہیں تو پھر وہ نماز کی اہمیت کے لیے کچھ زیادہ ہی کہہ دیتے ہیں نہیں نماز اصل چیز یہ ہے کہ حضرت نے توحید کو بچایا ہے توحید کو بچایا اگر حضرت یہ عمل انجام نہ دیتے تو توحید جو ہے وہ آج نہ ہوتی
یہ خوبصورت جملہ ہے اور بہت اچھی فکر ہے۔ تو یہ ہمیں مقاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ بعض ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ امام کے بارے میں کچھ ایسا سوچے جو کہ صحیح نہ ہو۔ تو اولاً تو یہ ہے کہ جید علماء اور جو قدردان ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے معتمد ہے، ان سے جا کے ہمیں رابطے کرنی چاہیے۔ اپنے آپ سے بعض چیزیں نہیں کہنی چاہیے کہ جو بھی ذہن میں آیا کہہ دیا۔ بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو اولاً تو انسان درک ہی نہیں کر سکتا مکمل طور پہ کہ امام کی کیا مقاصد تھے، وہ درک ہی نہیں کر سکتا۔ جو تھوڑے بہت درک کر سکتے ہیں وہ علماء اعلام درک کر سکتے ہیں۔ عام انسان جو ہے وہ تو خطا کا پتلا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک دنیا دار آدمی کیسے پھر دین میں تدبر کر سکتا ہے؟ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دیندار آدمی ہو جس کے ہمیشہ زندگی ہی ان چیزوں میں گزری ہو اور ابھی بھی یہی اسی چیزوں میں گزر رہی ہو، تو وہ جا کے ان چیزوں کو درک کر سکے گا۔ دنیا دار لوگ جو ہے اتنے آسانی سے درک نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے کچھ حضرات ایسے ہیں جو دنیا داریوں میں بھی ہے اور پھر دنیا داریوں کے ساتھ ساتھ علماء کی طرح گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو علماء یقیناً فکر عالم جو ہے وہ نعمت ہے، اور عالم جو ہے وہ بہتر طریقے سے سوچ سکتا ہے، بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو مقاصد یہی ہے کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے یقیناً ان میں سے سب سے بڑا مقصد وہی تھا کہ جو جب امام مدینہ سے نکل رہے تھے تو پوچھا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں فقط اور فقط اپنی امت، اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ بس اس چیز کو آپ، یہ مقاصد حسینی یہی ہے، اپنے جد کی امت کی اصلاح، یہ چیز۔ تو عزاداری کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے، زیارت امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ عزاداری کر رہے ہیں، تو یہ چیز ملحوظ خاص رکھے کہ میں اپنی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اپنی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ تو عزاداری سے اگر آپ کی اپنی اصلاح سب سے پہلے کریں، زیارت سے اپنی اصلاح کریں، اور یہ ہوتی ہے یہ چیزیں۔ زیارت ہم کیا کتابوں میں بھی لکھی ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام سے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام سے اگر سچی نیت سے انسان عزاداری کر رہا ہے، سچی نیت سے زیارت کے لیے وہ زحمت کر رہا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام یقیناً وہ شخصیت ہے کہ جو کسی کی زحمت کو رائگاں نہ جانے دیں گے، بلکہ ان لوگوں کو ان کی زندگیوں میں فرق آ جائے گا۔ اب وہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کس قدر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں چینجنگ آ جائے، اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ وہ تو انسان کے اپنے اوپر ہے۔ اگر ہم کربلا میں آ کے پھر بھی وہی دنیا داری والی گفتگو شروع کریں تو پھر چینجنگ بھی ظاہر ہے کہ کم چینجنگ آئے گی۔ لیکن اگر ہم اپنے وجود کی تمرین کے لیے، اب کہ ہم نے تمرین کرنا ہے، ہم نے یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، تو مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات بڑی کریم ہے۔ اور آپ یقین فرمائیں کہ انسان کی زندگی ایسی چینج ہو جاتی ہے کہ انسان جیسے کہ ابتدا سے جب انسان پلٹتا ہے تو سوچتا یہ ہے، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابتدا سے زندگی شروع کرنے جا رہا ہو۔ ان مقدس اور عزیز ایام میں ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔